السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں۔ للذکر، مرد کا حصہ، مثل حظ الانثیین، برابر ہے دو عورتوں کے حصے کے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر ہوں وارث صرف لڑکیاں ہی دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے ہے 2/3 پورے ترکے کا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر ہو ایک ہی لڑکی، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے ہے نصف کل ترکے کا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور میت کے ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ہے چھٹا حصہ۔ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، ترکے میں سے اگر ہو میت کی اولاد۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، پھر اگر نہ ہو اس کی اولاد، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور وارث بن رہے ہوں اس کے ماں باپ ہی، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ، پھر اگر ہوں میت کے إِخْوَةٌ، بھائی بہن، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا، یہ حصے نکالے جائیں بعد پورا کرنے وصیت کے جو کی ہو میت نے، او دین، اور بعد ادائیگی قرض کے جو میت پر ہو۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد، لا تدرون ایہم، نہیں جانتے تم کہ کون ان میں سے، اقرب لکم نفعا، قریب تر ہے تمہارے نفع کے لحاظ سے۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصے مقرر ہیں اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ کان، بے شک اللہ ہے، علیمًا حکیمًا، ہر بات جاننے والا، بڑی حکمت والا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے ہے نصف اس کا جو چھوڑیں تمہاری بیویاں۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر نہ ہو ان کی اولاد۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ہو ان کی اولاد بھی، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے ہے چوتھا حصہ۔ مِمَّا تَرَكْنَا، اس میں سے جو وہ چھوڑیں۔
من بعد وصیۃ یوصین بہا، بات پورا کرنے وصیت کے جو انہوں نے کی ہو، او دین یا ادائیگی قرض کے بعد جو ان پر ہو، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور بیویوں کے لیے ہے چوتھا حصہ، مما ترکتم، اس میراث کا جو چھوڑی تم نے، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر نہ ہو تمہاری اولاد، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پھر اگر ہو تمہاری اولاد بھی، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو بیویوں کے لیے ہے آٹھواں حصہ، مما ترکتم، اس کا جو چھوڑا تم نے، ترکتم من بعد وصیۃ، یہ تقسیم ہوگی بات پورا کرنے کے وصیت کے، وصیۃ توصون بہا، جو تم نے کی ہو، او دین یا قرض کی ادائیگی کے جو تم پر ہو، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، اور اگر ہو کوئی مرد جس کی میراث تقسیم طلب ہے، کلالۃ او امرأۃ وَلَهُ، ایسا بے اولاد کہ اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں یا ایسی ہی کوئی عورت ہو، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور ہو اس کا صرف ایک بھائی یا صرف ایک بہن، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ملے گا ہر ایک کو ان دونوں میں سے چھٹا حصہ، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پھر اگر ہوں بہن بھائی ایک سے زیادہ، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ سب شریک ہوں گے ایک تہائی میں، من بعد وصیۃ یوصی بہا، بات پورا کرنے اس وصیت کے جو کی گئی ہو، او دین یا ادائیگی قرض کے جو میت پر ہو، غیر مضار، بشرطے کہ یہ وصیت ضرر رساں نہ ہو، وصیۃ من اللہ، یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا نہایت بردبار ہے، تلک حدود اللہ، یہ حدیں مقرر کردہ ہیں اللہ کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، داخل کرے گا اللہ اس کو ایسی جنتوں میں کہ بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، سدا رہیں گے ایسے لوگ ان میں، وذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے عظیم کامیابی، ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو
نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور تجاوز کرے گا اس کی مقرر کردہ حدوں سے، يُدْخِلْهُ نَارًا ڈالے گا اللہ اس کو آگ میں، خالداً فیہا پڑا رہے گا وہ ہمیشہ اس میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ اور اس کے لیے ہے عذاب رسوا کن، ذلیل و خوار کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔